ذرا تصور کریں، صبح کی پہلی روشنی ابھی پھوٹی رہی ہے اور اچانک پوری وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس معجزے کا بیان ہے جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پوری قوم کی تقدیر لکھ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس ناقابل یقین لمحے کی کہانی ایک ایسی قوم سے جڑی ہے جسے اللہ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قوم عاد کی تباہی کے بعد۔ کچھ لوگ جو بچ گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار، وہ ایک نئے گھر کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر لمبا تھا، مشکل تھا، اور ان کے ایمان کا امتحان بھی۔ اور پھر آخرکار وہ وادی ہجر پہنچے، ایک ایسی جگہ جہاں اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش کر دی۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ غیر معمولی جسمانی طاقت، کمال کی ذہانت اور پہاڑوں کو تراش کر شاہکار بنا دینے کا ایک ایسا ہنر جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان کی کاریگری کا کمال تو دیکھیے، وہ صرف گھر نہیں بنا رہے تھے، نہیں، وہ پہاڑوں سے پورے کے پورے شہر تراش رہے تھے اور میدانوں میں ایسے عظیم و شان محل تعمیر کر رہے تھے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب نعمتیں حد سے زیادہ مل جاتی ہیں تو شکر کی جگہ غرور لے لیتا ہے، اور بالکل یہی قوم سمود کے ساتھ بھی ہوا۔ وہی طاقت اور ہنر جو انہیں انعام میں ملا تھا، وہی ان کے تکبر کی وجہ بن گیا۔ وہی خوشحالی جس نے انہیں سب کچھ دیا، اسی نے انہیں ظالم بنا دیا، اور اپنی ذہانت کے نشے میں وہ اس ذات کو ہی بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا تھا۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ یہ سب ہم نے اپنی طاقت اور عقل سے بنایا ہے، ہم سے بڑا کون ہے؟ اور جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے نا تو دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی قوم کے اندر، اسی وادی میں، ایک معزز خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام تھا صالح۔ وہ بچپن سے ہی اپنی سمجھ بوجھ اور نرمی کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب اللہ نے انہیں نبوت دی تو انہوں نے اپنی قوم سے بہت سیدھی سی بات کی۔ انہوں نے کہا، یہ وادیاں، یہ عظیم عمارتیں، یہ سب کچھ اللہ کے نعمتیں ہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے جو سردار تھے، جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے تھے، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، صالح، تم تو کل تک بڑے عقل مند تھے، آج تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ انہیں لگا کہ ان کی روایات اور ان کی طاقت دونوں خطرے میں ہیں۔ تو حضرت صالح کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناممکن چیلنج دے ڈالا۔ انہوں نے سامنے ایک ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو اس پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، پھر ہم تمہیں مان لیں گے۔ اب یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن جس کے لیے یہ چیلنج تھا اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے وہ ٹھوس چٹان لرزنے لگی، بیچ سے پھٹ گئی، اور اس کے اندر سے ایک جیتی جاگتی عظیم و شان اونٹنی باہر آئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ تھی ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اب دیکھیے، اس معجزے کے ساتھ ایک امتحان بھی تھا۔ نظام بہت آسان تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پیتی، لیکن بدلے میں اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ اور اگلے دن کنواں پوری طرح سے لوگوں کے لیے ہوتا تھا، سادہ۔ انتظام بہت سیدھا سادہ تھا، لیکن جن دلوں میں تکبر بھرا ہونا، ان کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ سرداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہیں لگا کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان کی اتھارٹی، ان کا اختیار کم ہو رہا ہے۔ ان کی انا جاگ اٹھی، ایک اونٹنی ہم پر حکومت کرے گی، ہمارے پانی کا فیصلہ کرے گی، اور بس انہوں نے اس خدائی نشانی کو ہی راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھیں تو انہوں نے کھات لگا کر اس پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کی کھلی بے حرمتی تھی، ایک ایسا جرم جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔
جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی اور وہ اس جگہ پہنچے تو ان کی آنکھوں میں اپنی قوم کے لیے افسوس تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، تمہارے پاس اب اپنے گھروں میں رہنے کے لیے صرف 3 دن باقی ہیں۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا جس سے بھاگنا ناممکن تھا۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے خوف سے زٹ پڑ گئے، دوسرے دن وہی چہرے دہشت سے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن تک ان کے چہرے آنے والی موت کی طرح سیاہ ہو چکے تھے۔ پوری وادی پر ایک عجیب ناقابل بیان خوفداری تھا۔ اور پھر فجر سے عین پہلے آسمان سے ایک ایسی روح کپکپا دینے والی چیخ آئی کہ لوگوں کے دل ان کے سینوں میں ہی پھٹ گئے۔ ایک ہی لمحے میں پوری کی پوری قوم اپنے گھروں میں جہاں تھی وہیں مردہ پڑی تھی۔ بعد میں حضرت صالح اس تباہ شدہ وادی کے کنارے کھڑے ہوئے اور افسوس سے کہا، میں نے تو تمہیں صحیح نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے وہ عظیم و شان محل، پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے گھر، انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ تو یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک لازوال سوال چھوڑ جاتی ہے، اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے اور خطرناک تکبر کے درمیان آخر وہ لکیر ہے کہاں؟